اس لیے خیر اور شر یہ دونوں مقصود ہیں، کوئی دنیا اس کے بغیر بنائی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ ہی بنائے تو بنائے، کیونکہ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، باقی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی دنیا آپ بنائیں جہاں پہ شر نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا امانت دار ہوں، تو خیانت ہوگی تو تمہاری کوئی امانت داری چمکے گی نا۔ خیانت ہی نہ ہو تو پھر کون پوچھے کہ امانت داری کیا ہے؟ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں خدا کا نافرمانی ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اس لیے اشیاء اپنی ضد کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، اور ان چیزوں میں جو پڑ گئے ہیں نا لوگ سطحی انداز میں، یہ تو خیر اور شر کی بات اب ختم ہوئی، اب کہیں مثنوی میں آئی تو بات کریں گے، ورنہ اب خیر اور شر کی آئندہ بحث نہیں کرتی۔ ایک چیز البتہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ نسلوں میں یہ بحث چھڑتی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کا انکار۔ اب خیر سے کہوں یا شر سے کہوں، مگر لفظ محاورے میں بول دوں، اب خیر سے ایسے مسلمان مجاہد پیدا ہو گئے ہیں جو دھڑلے سے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جاؤ، دور بھی نہیں زیادہ جانا، یہ تھوڑا ہی دور ہے، اور وہ تمام اخلاقی حدود کا انکار کرتے ہیں۔ پورا پتہ اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جھوٹ ہے۔ کل شام کو میلوڈی میں زاہد بٹ صاحب کی دکان پہ کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فون آیا، اس بچی نے کہا کہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ کسی خدا کو تو مانتا نہیں، ماں باپ نے نکاح کرا دیا تھا اس وجہ سے، رہتا امریکہ میں ہوں اور میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹی بول رہی تھی، کہنے لگی کہ ہم سے کہ میں اس لیے طلاق نہیں لینا چاہتی کہ میں ان قریب نیشنلٹی یہاں کی لے لوں گی۔ تو میں نے اسے کہا ابھی نہ طلاق دو، تھوڑے دن ٹھہرو، یہ پروسیس پورا ہو جائے پھر طلاق دے دینا۔ اس وقت یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ان کی زبانیں نہیں سوکھتی، امریکہ میں طلاق دینے کی ریشو ان بچوں میں اب بڑھ گئی ہے عیسائیوں سے بھی۔ یہ تہذیب وہاں پر جنم لے رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مسلمان کیا ہے تو جواب جو کلچر اور تہذیب دے گی وہ کہے گی یہ ہیں مسلمان تمہارے۔ پھر جس بات کو بتانا ہے، وہ زاہد صاحب تو توبہ کر رہے تھے، اس نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی انٹرسٹ ہے نہیں، اور میں لڑکیوں کا عادی ہوں، اور میں نے جو تعلیم پائی ہے اس کے نتیجے میں سوچتا رہا کہ انصاف کرنا چاہیے امریکہ میں رہ کے، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، جس کو چاہو گھر بلاؤ، جس کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض ہی نہ تم اعتراض کرو نہ ہم اعتراض کریں۔ ٹھیک ہے، طلاق نہیں دیتا، تمہارا پروسیس پورا ہو جائے، نیشنلٹی مل جائے، باقی نہ مجھے اعتراض نہ تمہیں اعتراض۔ یہ ہے اس تعلیم کا حصہ۔ یہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا، اور یہ جو تعلیم جس کے دور سے ہم گزرے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آزادی ملے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں پڑھانا جس میں دور تک خدا کا کوئی تصور ہو۔ خدا کے تصور سے بالکل بے نیازی ہے، آخرت آنی ہے نہیں آنی، اور اللہ کے سامنے کوئی جواب دینا ہے نہیں دینا، یہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ جو ہسٹری پڑھا رہے ہیں،
سوشیالوجی پڑھا رہے ہیں، فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری، بایولوجی، کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ غذا دے رہے ہیں کہ اللہ جو تم پہ مسلط ہے اس سے بیزار ہو جاؤ۔ یہ مشاہدہ کر لو یونیورسٹیز میں جا کے، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ سوچتے ہیں ہم کہ ذرا خدا کا خوف اسے ہوتا کبھی یہ نہ کرتا، ذرہ برابر آخرت میں جواب دینے کا احساس اس لڑکی کو ہوتا کہ کسی نے پوچھنا بھی ہے مجھ سے کہ کدھر گئے تھے اور کیا کر کے آئی ہو، کبھی اس حرکت کو نہ کرتی۔ یہ اس جدیدیت کا نتیجہ ہے، اور یہ جدیدیت، ماڈرنزم کوئی ایک دم سے پیدا نہیں ہو گیا۔ پچھلی ایک صدی کو برپا کرنے کے لیے یورپ نے 3 صدیاں اس پہ خرچ کی ہیں، تب جا کر ریزلٹس نکلے۔ آپ کہتے ہیں راضی پیدا ہوئے، فلاں 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 فلاں، مسلمانوں نے کئی صدیاں محنت کی ہے، تب جا کر یہ پروڈکٹس ہیں جو سامنے آئی۔ یہ لوگ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے، علوم نے باقاعدہ ترویج پائی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اورل ٹریڈیشن تھی، ریٹن نہیں تھی۔ عرب کبھی بھی ریٹن ٹریڈیشن کے اتنے زیادہ قائل نہیں رہے، اورل ٹریڈیشن کے رہے ہیں۔ پنجاب جیسے، پنجاب میں ریٹن ٹریڈیشن نہیں رہی، پنجاب میں ہمیشہ اورل رہی۔ یہی رانجھا، سسی پنو اور کیا کیا یہ جتنی ہیں، یہ سارے رامائن ہندوؤں کی کیا ہے؟ وہ زبانی یاد تھی نا، زبانی دہراتے تھے، ایک نسل دوسری نسل کو، دوسری تیسری چوتھی کو، تسلسل کے ساتھ یہ اورل ٹریڈیشن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عربوں کے حافظے بڑے مضبوط تھے۔ حافظے کا مضبوط ہونا علم نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں حافظہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے علم کو قید کیا جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور کیا علم تو اس کے بعد آگے اس کے نتائج، اس کا استنباط، اس سے نئے نتائج پیدا کرنا، وہ ہوتا ہے حافظہ اچھا ہونا۔ کون سی ایسی بات ہے یار؟ اس لیے کہ علم کا خود ناقص تصور ہے نا، تو اس لیے حافظے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا یار، اتنی چیزیں کتابوں میں لکھ گئیں۔ عربوں میں اورل ٹریڈی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے رٹ لیا اسے، وہی اگلی نسل کو منتقل۔ یہی عرب جب نکلے ہیں ایران میں آئے ہیں تو یہاں ریٹن ٹریڈیشن تھی، لکھنے کا کام تھا۔ ایران سارا لکھنے پہ زور دیتا تھا، تہذیب تھی ان کی 2000 سال پرانی، اور اسلام کل 100 سال نہیں ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی علاقوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وہ چونکہ ماحول سارا لکھنے کا تھا، انہوں نے اورل ٹریڈیشن کو ختم کر کے لکھ دی بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا ہی کے تھے نا، عجم تھا نا، عرب تھوڑے ہی تھے یہ لوگ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد سجستان میں پیدا ہوئے، ابن ماجہ قزوین ایران میں پیدا ہوئے، موجودہ ایران میں۔ یہ سارے علاقے موجودہ ایران کے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، تو وہ یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اورل ٹریڈیشن کوئی چیز، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ ہم کہتے ہیں یار وہ اورل ٹریڈیشن تھی، اور اس کے بعد جب ایران فتح ہوا ہے تو تب لوگوں نے لکھنا شروع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود اجمی تھے، شافعی اور مالک اور امام احمد رحمہ اللہ یہ خالص عرب تھے۔ امام شافعی مکہ مکرمہ کی پیدائش، امام مالک مدینہ منورہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بغداد میں، لیکن یہ سارے خالص عرب قبائل ہیں۔ یہ واحد آدمی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اجمی ہیں، اور اجمیت یہ جو آئی ہے انہوں نے لکھا ہے، اور ان میں صلاحیت یہ تھی اجتہاد کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد تک باقی ائمہ میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ جتنی بھی چیزیں، یہ اس جدید ذہن نے، اس تہذیب نے، اسلام نے صدیاں لگائیں، تب جا کر غزالی اور رومی اور فلاں پیدا۔ اس جدید تہذیب کو جنم دینے کے لیے یورپ نے 3 صدیاں پوری لگائی ہیں، تب جا کر 4تھی صدی
جو 18ویں 19ویں آپ کہیے یا 20ویں صدی کہیے، 20ویں صدی کہیے، یہ 20ویں صدی تب جا کر آئی ہے جس میں انہوں نے پوری دنیا کی ذہنیت کو بدلا اور انہوں نے کہا یہ ہے جدیدیت، یہ ہے نظام تعلیم، ایسا نظام تعلیم لا کے مسلط کیا ہے پوری دنیا پہ۔ انہوں نے کہا خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، کمپیوٹر سائنسز پڑھو، کہیں بھی سرے سے خدا کا نام ہی نہیں ہے۔ خدا سے بیزار ہو جاؤ، جو مسلط کر دیا تمہارے ماں باپ نے، چھوڑو ان چیزوں کو اور خدا سے ہٹو۔ یہ اس نظام تعلیم کے نتائج ہیں، اور اس نظام تعلیم نے صرف یہی بربادی نہیں کی، بربادی یہ بھی کی کہ چلو یار اس نظام تعلیم کو پڑھ کے بھی تم نے کچھ کام کیا ہوتا تو پھر مانتے، اس فزکس کو پڑھ کے بھی تم نے کچھ ایسا کام کیا ہوتا کہ فزکس کے علوم میں اضافہ ہوتا، جو اس کے ماہرین ہیں وہ مانتے، کہتے یار کام کیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں، پھر بھی بھکاری ہی رہے، بھکاری ہی رہے نا۔ فزکس جو بچے آج سے 50 سال پہلے پڑھتے تھے وہ بھی یورپ سے درآمد تھی، اب جو پڑھتے ہیں وہ بھی ادھر ہی کا نظریہ، اب سے 50 سال بعد تم نے خود کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیمسٹری میں آپ نے کتنا اضافہ کر لیا، مانا بھیا آپ ڈاکٹر ہو گئے، آپ نے میڈیکل میں کتنا اضافہ کیا، پھر بھی وہی بھکاری کے بھکاری ہی رہے، پھر بھی انہی کے در یوزا کر رہے۔ یا تو خود بھی کچھ کر لیا ہوتا نا، تو ہم کہتے ہیں اس نظام تعلیم میں یار کمال یہ ہے، کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہمارے یہاں، کتنے ایجوکیشن کے باب میں، تعلیم کے باب میں کتنے بڑے نام ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان خالصتاً زیرو سے شروع کر کے بغیر ویسٹ کی مدد کے کوئی چیز لے آتے، ہم کہتے ہیں حضرت کمال ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہم اپنی نسلوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، خود ہم نے کیا پڑھا؟ اس لیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے بایولوجی کے ماہرین اور زالوجی اور کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے، یورپ میں جب دیکھا اور امریکہ میں جا کر دیکھا تو وہ جو بیٹھا ہے کسی ڈاکٹریٹ کیے ہوئے آدمی کے سامنے تو ایک ٹکے کی اس کی وقت نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ تم کتنی فزکس جانتے ہو، تم 10 مرتبہ بھی پیدا ہو جاؤ نا تو وہ فزکس کی بات نہیں کر سکتے جو میں جانتا ہوں، ایک ٹکے کی وقت نہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہوگا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، کیمسٹری کی ہے، وہ اندر سے جانتا ہے کہ پی ایچ ڈی اس کے ملک میں کیسے ہوتی ہے، ڈاکٹریٹ کی سند کیسے ملتی ہے، اور اس نے کیا کیا ہوا ہوگا، 4 لفظوں میں اسے مار دیتا ہے۔